الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد عربی دا ایک مقولہ ہے الحق ما شہدت به الاعداء، فضیلت بلندی اور حق وہ ہے جیدی گواہی دشمن بھی دین، یا انج کہہ لو کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، شان اور مقام وہ ہے جنوں دشمن بھی من جان۔ انگلینڈ دے اندر اس بات اتے سرچ کیتی گئی کہ اللہ دی مخلوق وچوں انساناں وچوں وہ کیڑا بندہ ہے جنہیں تھوڑے وقت اندر اپنے دماغ دا استعمال سب تو زیادہ کیتا ہے تے کیتا بھی بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس نقطے دے اتے سرچ کیتی گئی اور کئیاں سالاں دی سرچ تو بعد
جو نتیجہ نکالیا گیا وہ نتیجہ یہ ہے کہ تمام انساناں دے وچوں تھوڑے وقت اندر اپنے دماغ دا سب تو زیادہ استعمال اور سب تو درست استعمال اگر کسی ہستی نے کیتا ہے تو اس ہستی دا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کرسچن ہے، عیسائی ہے، جہدا نام مائیکل ہارٹ ہے، انہیں کتاب لکھی، دنیا دے عظیم ترین لوگاں دے وچوں 100 بندیاں نو سلیکٹ کیتا، صرف سلیکٹ ہی نہیں کیتا بلکہ 100 بندیاں دی درجہ بندی کیتی، اے 100 نمبر تے، اے 99 نمبر تے، اے 98 نمبر تے، اے 97 نمبر، باقاعدہ نمبرنگ۔ اور انہیں اس کتاب اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر تیسرے نمبر تے کیتا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر انہیں پہلے نمبر تے کیتا ہے۔ انہوں پوچھا گیا تو عیسائی نہیں؟ کیا میں عیسائی ہوں۔ کرسچن نہیں؟ میں کرسچن۔ عیسیٰ علیہ السلام نو منن والا نہیں؟ منن والا۔ رہ تو کی کیتا؟ عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر تیسرے نمبر تے، مسلمانہ دے نبی دا پہلے نمبر تے۔ انہیں آکھا سنو، اے تے مینوں مطالعہ کرن تو بعد پتہ لگا، آپ دی زندگی دی ہسٹری پڑھن تو بعد پتہ لگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بندیاں چو پہلے نمبر تے نہیں بلکہ اللہ دی پوری زمین دے انساناں وچوں پہلے نمبر تے نے۔ اینو کہندے نے الحق ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے، بلندی وہ ہے، مقام وہ ہے جنہوں دشمن بھی مان جان۔ اور کیوں نہ منن، کیوں نہ تعریفاں کرن، کیوں نہ آپ علیہ السلام دے فضائل اور آپ علیہ السلام دے خصائص ادا کیوں نہ ذکر کرن۔ اللہ نے قرآن پاک اندر چیلنج کیتا ہے، چیلنج کر کے فرمایا ہے تسی جو گلاں کر دے ہو تے اے میرے محبوب علیہ السلام موجود نے تواڈے اندر، میرے نبی وچوں ایک عیب کڈ کے بخاؤ۔ یہ باقاعدہ قرآن پاک اندر چیلنج موجود، کتھے؟ سورہ سبا اندر آیت نمبر 46 اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا کل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم
بین یدی عذاب شدید۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں لوگاں دے اندر اعلان کر دیو نا میں تے ایک وعد کرن والا ہاں، نصیحت کرن والا ہاں، جہنم دے عذاباں تو تانوں ڈران والا ہاں۔ اگر میری ذات دے متعلق تانوں شک موجود ہے تے پھر ایک کام کرو، کیڑا؟ فرمایا کٹھے ہو جاؤ، ان تقوموا للہ مثنا، جوڑا جوڑا ہو جاؤ یا الگ الگ ہو کر کے میری زندگی تے غور کرو، میرے شب و روز تے غور کرو۔ میں جڑا وقت تواڈے اندر گزارے ہے اس وقت تے غور کرو، نہ دراؤ کہ میں تواڈے اندر جڑی زندگی گزاریے ما بصاحبکم من جنہ، تانوں میرے اندر کوئی عیب نظر آیا ہووے۔ قرآن پاک دی عیب دے نازل ہو جان تو بعد نبی پاک علیہ السلام یہ لوگاں دے سامنے آئے اور آپ نے فرمایا اے لوگو گل سنو نا، میری ذات تواڈے سامنے موجود ہے، میں زندگی دے